اپنے باری کوئی سیالوی صاحب کو اپنی دینی ہے کیونکہ وہ عمر میں بڑے ہیں تو دیکھ لیں، اگر آپ نے اپنی باری لینی ہے تو لیں۔ بالکل 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 سیالوی صاحب بات کو کرنا چاہتے ہیں تو بالکل۔ جی سیالوی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی سیالوی صاحب، سیالوی صاحب السلام علیکم۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کریں واٹر صاحب سے، ٹھیک ہے وہ میرا مائک بند ہے، میں ابھی آن کیا ہے، مائک میوٹ تھا۔ اچھا جی تو مجھے کسی صاحب نے انوائٹ کیا تو میں آیا ہوں۔ تو بات آپ کر رہے تھے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ اس پر۔ جی جی تو مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے لیے یہ تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ بتائیں انہوں نے کس مجمع میں کھڑے ہو کر پوری قوم کو بلایا ہو اور انہیں کہا ہو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون؟ تو قوم نے ان کو کہا نہیں تم تو بڑے سچے ہو، بڑے ایماندار ہو، ہم نے تمہیں آزمایا ہے، کوئی ایسی دلیل دیں، کوئی ایسا واقعہ دکھائیں۔ یہ آیات تو بعد میں مرزا صاحب کو یاد آئیں کہ یہ بھی میں پیش کر سکتا ہوں، یہ بھی میں پیش کر سکتا ہوں۔ میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ مرزا صاحب نے پوری قوم کو دعوت دی، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر پورے قبائل کو بلایا تھا، پورے شہر کو بلایا تھا اور کہا تھا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ تو اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ایسا کوئی واقعہ مرزا صاحب کی زندگی میں بتائیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک وہ مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کا کوئی پیراگراف، کوئی جملہ لکھ دینا، وہ کون سی شہادت ہے؟ اس وقت ایک مولانا محمد حسین بٹالوی ان کے حق میں لکھ رہے تھے تو ہزاروں علماء کرام اس کے خلاف بھی لکھ رہے تھے، ہزاروں لوگ اس کے خلاف تھے، تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ ابھی عامر صاحب نے ٹھیک کہا کہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے جو کچھ لکھا اس کی بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں کہ ان کے کیسے تعلقات تھے، کیا وہ ان الہامات کی وجہ سے انہوں نے لکھا یا دشمنی کی، جس طرح بھی ہوا۔ تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل آپ غلط آیہ کریمہ پیش کرتے ہیں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ۔ ابھی رات وہ میر سلیم صاحب مناظرہ کر رہے تھے تو انہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تمہارے اندر ایک زندگی گزار چکا ہوں اور تمام انبیاء کا یہ معیار ہے، تو یہ کوئی ایسا معیار نہیں ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور یہ آپ کے بارے میں ہی ہے۔ تو باقی جو معاملات ہیں کہ مرزا صاحب کا کردار کیا تھا اس پر بات ہو سکتی ہے، کریں کہ مرزا صاحب نے 25 سال کی عمر میں اپنے دادا صاحب کی پینشن وہ اڑا دی تھی، گھر سے بھاگ گئے تھے، وہ مرزا امام دین کے نام لگاتے ہیں لیکن کر رہا ہوں، یہ سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے، تو ان سے آپ کیسے جان چھڑا سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ آیہ کریمہ یہ مرزا صاحب کے حوالے سے پیش نہ کیا کریں، کیونکہ انہوں نے کبھی پیش ہی نہیں کیا اپنے بارے میں کہ انہوں نے قوم کو بلایا ہو، قوم کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں انہیں بلایا ہو اور بلا کر کہا ہو کہ آج سے میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں اور یہ میرا دعویٰ ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ۔ تو اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ہاتھ کھڑا کریں، بتائیں کیا اعتراض ہے؟ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ مرزا صاحب نے تو قوم کے وہ مزاج کے مطابق ایستا ایستا سیڑھی چڑھتے گئے، ایک سیڑھی چڑھے کوئی اعتراض نہیں ہوا تو دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، دوسری پر تیسری پر قدم رکھا، اگر کہیں اعتراض ہوا تو تھوڑا پیچھے ہو گئے، کہیں چھپ گئے، کہیں پھر جھانکا۔ تو ان کی تو پوری زندگی اس طرح کی ہے۔ دعوت انہوں نے نبوت کا 1901 میں کیا ہے، تو آپ 81 کی بات کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ آیہ کریمہ جو پیش کرتے ہیں یہ تو انبیاء کے بارے میں آپ پیش کرتے ہیں اور ان کی نبوت کا دعویٰ 1901 کا ہے۔ مرزا بشیر الدین صاحب لکھتے ہیں، دیگر سارے آپ صاحب دیکھیں، آپ نے یعنی کہ اگر آپ کتابیں پڑھنا شروع ہو جائیں گے کتنا ٹائم آپ کو چاہیے ہوگا؟
آپ نے ایک بات بیان کر دی تو میرا خیال ہے کافی ہو گئی ہے، اگر آپ موقع دیں تو ہم اس کا جواب دیں. جی ٹھیک ہے، میں بھی اسی کو کافی سمجھتا ہوں، میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں، تو میں نے اپنا معاف ضمیر بیان کر دیا. تو آپ اس پر بات کریں جو کرنی ہے. عامر صاحب آپ سے بات کریں گے. شکریہ. جی سیالوی صاحب، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آپ کی بات کا جواب دوں، آپ کی براڈ پر میرا یہ طے ہوا تھا کہ آپ ختم نبوت کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، دلائل دیں گے. وہ بتائیں مجھے کس دن ہماری 1 to 1 گفتگو ہو سکتی جی تھی؟ اسی دن بات ہوئی تھی کہ کل رات دوسرے دن میں آپ کا انتظار کرتا رہا، آپ نہیں آئے براڈ پر. نہیں کوئی ایسا دن طے نہیں ہوا تھا. نہیں، آپ اس نے دن میں نے کہا تھا کہ کل ہم سفر پر ہیں، اس سے اگلے دن رات کو آپ آ جائیں تو بات ہو جائے گی، لیکن آپ نہیں آئے تھے. نہیں کوئی آپ نے کہا تھا سفر پہ بھی 2 دن میں تو آتا رہوں، البتہ مجھے پھر پتہ نہیں چلا ہوگا کہ آپ میں ظفر اللہ شاہ صاحب سے پوچھتا رہا ہوں کہ ایک ساتھی ادھر بات کر گئے تھے تو اس کے بعد وہ آئے ہی نہیں ہیں. کل بھی رات میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ کہاں گئے. انہوں نے مجھے کوئی خبر نہیں دی اس معاملے میں. اچھا مجھے بتائیں کہ اب کس دن آج ہو سکتا ہے، کل ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے؟ آج کیا دن ہے؟ کل کر لیں، آج تو نہیں، آج ہو سکتا ہے شام کو. میں نے پھر سفر پر جانا، امید ہے کہ ہم براڈ تو کریں گے لیکن یقینی نہیں ہے. نہیں پھر یہی بات ہے نا، یقینی بات بتائیں کب ہوگا تو میں تاکہ کل کا بتا رہا ہوں نا، کل کا یقینی ہے، کل آ جانا. وقت کتنے بجے؟ وقت 9 بجے سے ہماری براڈ شروع ہوتی ہے، تو اس کے بعد کسی وقت بھی آ جانا. نہیں میں پھر 9 بجے آؤں گا، پھر ہماری 1 to 1 گفتگو ہوگی نا؟ جی 1 to 1 ہی ہوگی. چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا اب دیکھیں، اب آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں یہ صرف اور صرف بہتان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں نے آپ کو بھی جو عامر نازی صاحب کو کہا ہے، آپ کو بھی یہ دعوت ہے کہ 1880 سے پہلے اگر کسی نے کسی قسم کا کوئی الزام لگایا ہے مرزا صاحب کے کردار پر تو وہ آپ پیش کریں. اگر نہیں کرتے تو وہ جو آیت کہہ رہی ہے سورہ یونس آیت نمبر 16، بالکل وہی پیمانہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک پیمانہ بنائے، جھوٹا بھی اس سے صحیح گزرا ہو، سچا بھی گزرا ہو. پیمانہ وہ ہے جہاں سے صرف اور صرف سچے گزریں گے. یہ تو انسان نہیں کرتا کہ اس طرح کا پیمانہ بنائے. پیمانہ تو بنائے سچے کو دیکھنے کے لیے، اسے کہ یہ دلیل دے کہ یہ پیمانہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور جھوٹا بھی اسے گزر جائے. یہ آپ کا عقیدہ ہو سکتا ہے، ہمارا عقیدہ نہیں. دوبارہ جو آپ نے بات پیش کی، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے بعد والے زمانے میں دعوے سے پہلے والی زندگی پر کوئی اعتراض بنا لینا یہ کوئی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے کی. اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ مجھے وہی کرتا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی ہے بات تو بیان کرو. تمہارے سامنے اس نے زندگی گزاری ہے. تو مرزا صاحب کی 40 سالہ زندگی جو ہے وہ اس بات کی شہادت ہے. اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ دعوے سے پہلے والی زندگی جو ہوتی ہے وہ بھی فطرتی طور پہ تنہائی میں گزارتے ہیں، جب ان کے پاس وقت ہو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں. اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے حجرے میں رہا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں آتا ہے کہ وہ غار حرا میں رہا کرتے تھے. مرزا صاحب کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ تمام زندگی اگر ان کے جو والدین نے شکایتیں کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ یہ مسجد میں رہتا ہے، انہوں نے زیادہ تر وقت جو ہے وہ مسجد میں ہی گزارا. جو ضروری تھا اس کے لیے وہ باہر مسجد سے نکلے. نارمل انہوں نے سارا وقت مسجد میں عبادات میں اپنی جو مطالعے میں قرآن کی سمجھ ہوئی میں گزارا. ٹھیک ہے، 45 سال کی زندگی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ 45 سال کی زندگی میں کوئی بھی ایسا میرے پاس نہیں ہے حوالہ، تو پھر وہ اس آیت کے تحت سچے بیٹھتے ہیں. بعد میں کریں وہ صرف بہتان بازی ہوتی ہے، وہ اور نبی بھی کی جاتی ہے. انشاءاللہ ان کے بھی آپ کو جوابات دوں گا. کل میں سیال صاحب حاضر ہو جاؤں گا. تو آج اب جی واٹر صاحب آپ کریں عامر نذیر صاحب سے بات. جی واٹر صاحب. ہاں جی عامر بھائی، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نا اس طرح کے پرسنل قسم کے اور مالی اور مطلب کہ ٹونک وائن اور اس طرح کے اعتراضات چھوڑ کے نا تھوڑا سا نا عقائد کی درستگی پر جو ہے نا گائیڈ کریں. اگر آپ کو کوئی چیز ہمارے میں غلطی نظر آتی ہے تو وہ ہمیں بتائیں. جیسے وفات مسیح پر اب ہمارا دل مانتا ہی نہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ زندہ آسمان پر جا سکتا ہے. ہمارا دل یہ مانتا ہی نہیں کہ وہ 2000 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. ہمارا دل یہ مانتا ہی نہیں کہ جناب علی اس طرح کا مطلب کہ کوئی انسان جو ہے وہ مطلب اتنی دیر تک آسمان سے رہ کر اور پھر واپس بھی آ سکتا ہے. تو بات یہ ہمارے دل کو ہی نہیں جب آپ کا عقیدہ لگتا تو آپ کوئی ایسا فارمولہ بتائیں کہ جس سے ہمارے دل کو آپ کا عقیدہ لگے. تو آپ ہم پر غصہ تو کر جاتے ہیں بہت جلدی،
لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا دل مانتا ہی نہیں. جب ہمارا دل اللہ کو مان رہا ہے, جب ہمارا دل رسول اللہ کو مان رہا ہے, جب ہمارا دل شریعت کو مان رہا ہے, ایک ایک لفظ کو مان رہا ہے, تو ہمارا دل اس بات کو نہیں مان رہا کہ ہم کسی آدمی کو زندہ آسمان پر چلے جانا, وہاں پہ 2000 سال سے بھی زیادہ زندہ رہنا, پھر ایک دن واپس بھی آ جانا, اور جو رسول اللہ نے بھی کام نہیں کیے وہ کام وہ آدمی آگے کر دے گا. تم یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی, تو آپ کائنڈلی ہمیں سمجھائیں کہ ہمارے عقیدے میں کہاں غلطی ہے. جی عامر صاحب, میں اس سلسلے میں ایک گزارش کر سکتا ہوں. جی 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 سیلوی صاحب آپ یہ واٹر صاحب نے جو کچھ فرمایا, ہمارا دل نہیں مانتا, دل نہیں مانتا, دل نہیں مانتا, تو آپ نہ مانیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مرزا قادیانی کہاں سے آگے اس کا جواب دیں. آپ اس کو نہ مانیں. عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا آپ کا دل نہیں مانتا, نہ مانیں. لیکن مرزا قادیانی کہاں سے آگے اس کا جواب دیں. اور یہی جواب آپ جو کہتے ہیں کہ ادھر نہ جائیں, یہ بتائیں ہمیں, یہ بتائیں اصل میں لا الہ الا اللہ پہلے نفی ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ. پہلے جو باطل ہے اس کی نفی کرنی مقصود ہے. تو پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مرزا قادیانی صاحب کو جو نبی مانا ہے تو وہ کہاں سے آ گئے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جانا نہ مانیں, کوئی حرج نہیں ہے. علماء کا اس میں اختلاف ہے, لیکن ان کا نزول جو ہے, ان کا واپس دوبارہ آنا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. وہ واپس بھیج سکتا ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کو 3 سال تک وہ سوئے رہے, اس کے بعد دوبارہ اٹھے, اسی عمر میں وہ تھے, کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل نہیں مانتا, تو بالکل نہ مانیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دل مانے اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور شخصیت کو لے کر سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ شخصیت ہے, ان کا آپ کو دل مانتا ہے. تو یہ اصل میں پرابلم ہے. تو اس لیے آپ اتنا سادہ اس کو نہ لیں جتنا لے رہے ہیں. جی سیالوی صاحب ایسا کرتے ہیں, کل آپ کی برات پہ میں آؤں گا اور پرسوں آپ ادھر آئیں گے. میں مرزا صاحب کی نبوت پر, ان کی سچائی پر دلائل دوں گا, ٹھیک ہے. آپ کی اور میری بات 1 to 1 ہوگی اسی برات پہ جہاں پہ آج آپ موجود ہیں. کل آپ کی برات پہ ٹھیک ہو گیا. جی کیا کہا ہے آپ نے, کیا بولا ہے؟ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے مرزا صاحب کو کیوں مانے ان کی نبوت کے بارے میں نے نہیں, کہا ابھی آپ کوئی اور لفظ کوئی آپ نے بولا تھا. نہیں, میں نے وہی بات کہی تھی کہ جو آپ نہیں, جھوٹ کا لفظ آپ نے کہا ہے. نہیں, ابھی نہیں میں نے کچھ بھی کہا. میں نے کہا کل آپ کی برات پہ بات ہوگی ختم نبوت کے بارے میں, اور پرسوں آپ میری برات پہ آئیں گے اور میں آپ کو مرزا صاحب کی نبوت کے دلائل دوں گا, ان کی سچائی کے. ٹھیک ہو گیا. جی پرسوں کل کا بتایا نا, کل کی بات ہو جائے نا, اس میں پھر طے کریں گے کب ٹائم ہے, کس وقت میں آ سکتا ہوں, تو انشاءاللہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. پرسوں میں تیار ہوں, چوتھ کرنا ہے. آپ بتائیں کہ اسی برات پہ جہاں پہ آپ موجود ہیں آپ سے بات ہوگی 1 to 1, مرزا صاحب کی سچائی کے لیے میں دلائل دوں گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے, لیکن پرسوں کا میں وعدہ نہیں کرتا, بعد میں بتاؤں گا. تو انشاءاللہ کریں گے بات اس پر. اچھا نہیں, چلو پرسوں کا نہیں وعدہ کرتا ہے, لیکن کتنے دن کے اندر ہو سکتے ہماری اس برات جی میں نے کہا میں بتاؤں گا بعد میں دیکھ کر. آپ کل آئے نا, تو کل بات ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ طے کر لیں گے کبھی. ٹھیک ہو. نہیں کبھی تو پھر 2 سال بعد بھی ہے نا, کب آپ دن بتائیں نہیں, 2 سال بعد کی بات نہیں ہے, اسی ہفتے ڈیڑھ کے اندر انہی دنوں میں کسی دن طے کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے ٹھیک ہو گیا. میں کل آؤں گا, آپ کا جو شکوہ ہے نا وہ انشاءاللہ ہم اس برات پہ دور کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. جی واٹر صاحب کرے بات. جی میں عامر صاحب کی طرف سے ان جو عقائد کو 2 کہا ہے تو وہ اپنے اس کو ایکسپلین کر دیں قرآن و سنت کی روشنی میں. ہاں جی, ان کی باری ہے نا, سیالوی صاحب نے باری لی تھی, انہوں نے دی تھی, کوئی مسئلہ نہیں. سیالوی صاحب تو پھر تقریر شروع کر دیتے ہیں نا, وہ نہیں کوئی بات. جی آمن رضی صاحب کریں آپ بات. جی مجھے بولنا ہے کہ واٹر صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہے سیالوی صاحب کی گفتگو پر. ہاں جی, میں نے کوئی بات نہیں کرنی, میں نے آپ سے یہی بات کرنی تھی کہ آپ ہماری اصلاح کے لیے ہمیں بتا دیں کہ ہمارا حیات مسیح یا وفات مسیح کا جو عقیدہ ہے اس میں کہاں پہ ہمیں غلطی لگتی ہے. آپ ہماری اصلاح کر دیں, کیونکہ آپ نے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. اب ایک بندے کو یہ کہہ دینا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی مان لو بس, ہوئی سچ ہے, نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا. تو یہ والی بات اگر میں بھی کروں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ بھی کریں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میں نے آپ کو اپنی مجبوری بتائی کہ ہمارے دل ہی نہیں مانتے کہ ہم کسی آدمی کو آسمان پر زندہ چلے جانا, پھر آسمان پر 2000 سال رہنا, پھر آسمان سے نیچے آ جانا,
फिर वो काम कर देना जो रसूल अल्लाह ने भी नहीं किए हुए, और फिर उसके बाद रसूल अल्लाह की कब्र में भी दफन हो जाना। इतनी सारी बातें पता होने के बावजूद ये ना पता होना कि वो किस सन में और किस तारीख को आएगा, ये फिर बहस लंबी निकलती। आप काइंडली थोड़ी सी इस्लाह फरमाएं कि कैसे एक आदमी इस तरह कर सकता है। जी वाटर साहब, जो बात आपने अपने दिल के बारे में कही है उसका तो जवाब इतना ही है कि दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। आपका जो दिल है ना, वो ये नहीं मानता कि ईसा अलैहिस्सलाम जो 2000 साल लिए गए थे, 2000 साल तक कहीं ज़िंदा होंगे, फिर वो वापस आएंगे। ये आपका दिल नहीं मानता, दिल को ये बात लुभाती नहीं है। हालांकि इस तरह की बातों से तो सारा कुरान भरा पड़ा है, लेकिन जब आपने इस एक बात का इनकार करना है ना, तो आपने फिर सारी बातों का इनकार करना है। असहाबे कहफ का इनकार करना है, जो कई साल तक गार में सोए रहे, उसकी कोई बातिल तवील करनी है। फिर आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डाला जाना, उसका इनकार करना है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के दरबार में वो जादूगरों का मुकाबला करना, उसका इनकार करना है। फिर आपने मसीह अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात कुरान में है, ना सिर्फ उनका इनकार करना है, बल्कि ये कहना है कि वो तो मिस्म रेज़म करके लोगों को मौजज़ात दिखाया करते। ये तो दिल मानता है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम अमल तिरब करके, यानी मिस्म रेज़म करके, आसाब की वर्जिश करके, जिसको आज की ज़ुबान में योगा और हिप्नोटिज़म कहते हैं या टेलीपैथी कहते हैं, ये करके लोगों को मौजज़े दिखाया करते थे। ये दिल मानता है आपका? आपके दिल पर अफसोस है कि आपका दिल इन बातों को नहीं मानता, लेकिन उन बातों को मानता है जो आपके मिर्ज़ा साहब आपको देकर गए हैं कि ये अम्बिया, हकीकत ये है कि कोई मुर्दा ज़िंदा नहीं हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से, कोई मट्टी का परिंदा नहीं ऐसा बनाया। मतलब जितने भी मौजज़ात हैं वो सब सर सैयद अहमद ख़ान ने जिस तरह उन पर कैंची चलाई है, इस तरह कैंची चला के उन सब का इनकार करके आपका दिल ये मानेगा कि अम्बिया ने अमल तिरब वगैरह करके दिखाए मौजज़े। बहरहाल अगर ये नहीं मानता कि ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे, ये आपका दिल कैसे मानता है कि क़यामत के दिन ये जो पहाड़ हैं ये रुई के गाले बन के उड़ेंगे? ये आपका दिल कैसे मानता है कि ये सारी ज़मीन अल्लाह ताला अपनी मुट्ठी में लेकर कहेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज के दिन कौन बादशाह है? फिर खुद ही कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। ये आपका दिल कैसे मानता है इन बातों को जो कुरान में आई हैं? कुरान तो सारा इन भरा पड़ा है, लेकिन क्योंकि आपके दिल को ये बता दिया गया है कि जो आपके जहन में चीज़ समाती नहीं है उसको आपने झुटलाना है। तो हकीकत में ये ईमान बिल गैब जो है ना, या मौजज़ा जो है, ये आपके जहन में चीज़ें समा नहीं सकती। जो चीज़ आप ऐसी देखें कुरान में या अल्लाह के फरमान में, जो जिसके आगे अकल आजिज़ आ जाए, असल में उसी का नाम खारिक़ आदत या मौजज़ा होता है। तो कुरान के अंदर तो जा बजा मौजज़ात लिखे हुए हैं, ये भी एक मौजज़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम को वो कत्ल करने आए थे, अल्लाह ताला ने उठा लिया, अब वो कुर्बे क़यामत नाज़िल। फिर असल बात ये है, आखिरी बात मैं कर फिर आपको मौका दूंगा, कि नबी अलैहिस्सलाम पर जिसका ईमान है, जो उनको रास्तबाज नबी मानता है, इमामुल अंबिया मानता है, अपना रहबर और रहनुमा मानता है, उसका काम है मुसव्वर खींच वो नक्शा कि जिसमें इतनी सफाई हो, इधर फरमान मोहम्मद हो, उधर गर्दन झुकाई हो। अल्लाह के नबी ने कसमें खा कर कहा है, बुखारी में आता है, मुस्लिम आता है, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान। बट साहब मैं कुछ कह सकता हूँ? बट साहब क्या कहेगी? कब्र में हम जाएंगे, अज़ाब कब्र वगैरह, जन्नत जहन्नम वगैरह, बाकी सब नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों पर ईमान है, इस एक बात का इनकार है, तो ये क्या है? अपने दिल से खुद ही सवाल करें। जी बट साहब मैं कुछ कह सकता हूँ? आमिर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप ये बड़ी आपने दास्तानें सुना दी अंबिया की मुख्तलिफ, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कोई मौजज़ा सुनाए ना, कि उन्होंने कोई मुर्दा जिंदा किया हो, कोई जो जिसकी आंखें ना हो उसको आंखें अता की हो, जो गूंगा हाँ, हो बताता उसको हूँ, दिखाता हूँ, दिया हो, कोई अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी साबित करें। बल्कि मैं कहता हूँ सीधी सादी दलील दे, बुखारी से साबित करें
ابھی بخاری ثابت میں سے کرتا ہوں بھائی ثابت کریں صاحب، کہ حضرت محمد ابھی رسول ثابت اللہ کرتا صلی ہوں. اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیے ہیں. ہاں چپ کریں نا، چپ کریں تو میں ثابت کروں نا، چپ کریں، حوصلہ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. چشموں میں چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا تو پوچھا ہی نہیں. میں نے آپ اچھا سے یہ پوچھا نہیں، مردے آپ کر کے زندہ دکھا کرنے سکتے کا. ہیں؟ کوئی آپ مردے کر کے زندہ دکھا سکتے کروائیں. بھائی آپ کر کے دکھا سکتے ہیں چاند کو 2 ٹکڑے؟ یا یہ عقل میں آ جاتی ہے؟ آپ کا دل مانتا ہے اس بات کو؟ چاند کو 2 محمد ٹکڑے نذیر اللہ کے صاحب، نبی نے. میں آپ کو مشرق کی طرف لے کے جاتا ہوں، آپ مغرب کی طرف آپ بھاگ مجھے جاتے ہیں. مشرق کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، میں مغرب کی طرف جاتا ہوں. پر میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں. آپ نے جو کہا کہ نبی پاک کا معجزہ دکھائیں، معجزہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. فبہت الذی کفر کا مصداق بنے. اب دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا سکتے ہیں آپ؟ عمر صاحب، میں نے یا اس کو آپ سے معجزہ مانتے مردہ کہ نہیں زندہ کرنے مانتے؟ کا پوچھا ہے کہ میں حضرت نے نبی پوچھا کریم صلی اللہ حضرت علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ثابت ہے کہ کریں، نہیں ہے؟ بخاری میں سے ثابت کریں کہ ہاں ہاں حضرت ثابت نبی کرتا کریم ہوں صلی نا، اللہ علیہ ثابت وسلم نے کرتا ہوں. مردہ زندہ کیا ہے. ہاں ہاں ثابت کرتا ہوں، مردہ زندہ کرنا بھی ثابت کرتے ہیں. یہ معجزہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حضرت نبی کریم صلی بھائی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو سب کو معلوم ہے. یہ معلوم ہے، یہ معجزہ ہے، یہ جی معجزہ جی ہے، مان لیا، ٹھیک ہے. یہ ہے کریں بات. معجزہ. انگلیوں کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی انگلیاں تھیں، اس سے چشمے جاری ہونا مانتے ہیں؟ چلیں جی، مان لیا. یہ بھی مان لیا. مجھے مردہ زندہ کرنا والا چاہیے. اوہو مردہ، ہر معجزہ ہر نبی کو نہیں دیا جاتا. اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کے اپنے اختیار میں معجزہ نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو انا للہ خاتم پڑھ دو. النبیین پڑھ ہیں، دو. جو رحمت للعالمین ہیں، ان کو مردہ زندہ کرنے کی توفیق نہیں ملی، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے. اس لیے کہ عامر نذیر صاحب بغیر تحقیق کے اس کتاب کا حوالہ دیے بغیر دل لوگوں کو کی دھوکہ کجی دے کا سکتے. میرے پاس کیا علاج ہے؟ اس دل کی کجی. اب بندہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. موسیٰ علیہ السلام سے تو چاند 2 ٹکڑے ہوا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کر لیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کر دکھایا؟ اس دل کی کجی کا علاج کس کے پاس ہے محترم؟ بھائی میں نے چاند کا تو پوچھا ہی نہیں، میں نے تو مردہ زندہ ہر کرنے نبی کا کے پوچھا ہے. اپنے معجزات آپ نے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے. آپ بھائی نے ہر اور نبی کے اپنے مثال دی معجزات تو ہیں نا. انہوں نے بھی مردے زندہ کیے ہیں. یعنی اب موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے دربار میں معجزہ دکھایا ہے، کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا؟ نوح علیہ السلام کے پاس تھا؟ ہر نبی کے اپنے معجزات ہوتے ہیں. انا للہ و یعنی انا کہ الیہ حضرت راجعون. عیسیٰ علیہ السلام نبی زندہ کر سکتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توفیق نہیں اور ملی، کوئی حضرت نبی خود نہیں ابراہیم زندہ علیہ کر السلام کو سکتا. توفیق نہیں ملی، حضرت محمد رسول اللہ صلی کوئی اللہ علیہ نبی وسلم خود- کو توفیق نہیں ملی. اور عامر نذیر صاحب پیش او کیا کر خرم رہے صاحب، ہیں، کوئی کتاب کا خرم حوالہ صاحب. نہیں، صرف ایک کہانی پیش کر رہے ہیں. عامر صاحب اسی معجزے کا جب مطالبہ رسول اللہ سے ہوا تو انہوں نے تو دکھایا نہیں. پھر یہ اوپر آسمان پہ چڑھنے کا مطالبہ تو رسول اللہ سے بھی ہوا تھا نا. کون سا بول رہے ہیں آپ؟ بس تیسرے کون ہیں؟ ندیم بات کر رہا ہوں سر. کون سا بول رہے ہیں اب میں پوچھ رہا ہوں، یہ کون سا کس کی آواز آ رہی ہے؟ میں ندیم بات کر رہا ہوں جی. جی ندیم صاحب ذرا 1 منٹ پہلے ان کی بات کا جواب دے لوں کہ ان کی بات کا جواب چھوڑ کے آپ کی بات کا جواب دینا شروع کر دیں. نہیں سر، خرم شہزاد صاحب، میں نے یہ عرض کیا علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے تھے، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات ہوئے ہیں. وہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے. معجزہ نہیں ہوتا، نہ اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے. معجزے میں نبی کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. اختیار اور طاقت اور قدرت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. نبی کے اپنی ذاتی طاقت اور ذاتی استعداد نہیں ہوتی معجزہ دکھانا. اگر یہ ذاتی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کے ڈنڈے میں، ان کے عصے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ان جادوگروں کی رسیوں کو ختم کر دے گا، ہڑپ کر دے گا، تو موسیٰ علیہ السلام بھاگے کیوں وہاں سے؟ ان کے سانپوں کو دیکھ کر بھاگے کیوں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا موسیٰ بھاگنا، پیچھے لوٹ کے یہ ہاتھ میں جو ڈنڈا اس کو نیچے پھینک. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ طاقت تو اللہ تعالیٰ کی تھی. موسیٰ کا تو صرف اشارہ تھا، ہاتھ تھا، ڈنڈا تھا، وہ پھینکا، وہ اس کو کھا گیا. تو نبی کسی کے بھی اختیار میں معجزہ نہیں ہوتا.
ये बचगाना बातें छोड़ दें, फलां नबी ने ये क्यों नहीं दिखाया, फलां नबी ने वो दिखा दिया, ओहो और नज़ीर साहब बात सुने, मेरी बात सुने। जो पिछले मौजों की बात आप कर रहे हैं ना, एक मिनट ठहरें भाई, एक बंदा बात कर लो यार। जो नज़ीर साहब, आप जो पिछले नबियों के मौजों की बात कर रहे हैं ना, आप जो पिछले नबियों की मौजों की बात कर रहे हैं, वो सारे मौजज़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर होने चाहिए। भाई नबी करीम अगर उन्होंने मुर्दा जिंदा किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा मुर्दा जिंदा किया है? और भाई एक बंदा पहले उनको फारिग हो लेने दो, या उनसे इजाजत ले लो। पहले वाटर साहब बात कर रहे थे, उनसे इजाजत नहीं ली, खुरम साहब शुरू हो गए, खुरम साहब से इजाजत नहीं ली, नदीम साहब शुरू हो गए, और तो मेरी बात का जवाब दे दो ना। अहमद की जान शुरू हो गया। हाँ, तो मैं शुरू हो गया। आपकी बात का क्यों जवाब दूं? आपने कोई काम शुरू हो गया, उसके बाद जो आएगा उसकी बात का जवाब दूं? पहले आपस में सलाह कर लो, आप में से किसने आप जवाब दें, एक बंदा बोलो ना, एक बंदा अपनी तरफ से नुमाइंदा मुकर्रर करो। वजन मेरा नहीं, वजन पे ना मानो, गलत बातें आप कर रहे हैं। आपने नहीं मानना, बातें कर रहे हैं तो हम क्यों चुप हो? अंबिया हम लोग तिरब करके मिस्म रेजम करके मौजूद दिखाते थे ईसा अलैहिस्सलाम, इसमें वजन है ना। अंबिया को जादूगर कहा जालिमों ने, बदबख्तों ने, और आपके मिर्जा साहब ने लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम हम लोग तिरब करके मौजूद दिखाते थे, इसमें वजन है ना। इसको मानो, इस पे ईमान ले आओ। अल्लाह ताला ने पहले जितने नबी भेजे हैं उन सब की खुसूसियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा की, ठीक है। अब वो जो मौजूद दिखाते हैं उनमें मुर्दा जिंदा होने का मौजूदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित करें। ये आपके जिम्मे है, ये आपके जिम्मे है। के सारे मौजूदात, यानी पिछले सारे नबियों के मौजूदात नबी करीम ने दिखाने थे, बिल्कुल दिखाने चाहिए थे, दिखाने चाहिए थे। ये आपकी ख्वाहिश है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कामल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामल हुए ही इसलिए हैं कि आपके अंदर वो तमाम नबी जो पहले गुजर चुके हैं उनकी खुसूसियात इनके अंदर मौजूद हैं। अहमद की जान साहब सुन लिया बात, अगले का जवाब भी सुन लेना, शोर तो ना करें। आपकी ये बात, इसकी कोई बुनियाद नहीं है कि जितने अंबिया ने मौजूदात दिखाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो नबी पाक को भी फेंका जाना चाहिए था। नूह अलैहिस्सलाम का सलाब का वाक़या हो तो नबी पाक की जिंदगी में भी सलाब आना चाहिए था। इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी रखी गई तो नबी पाक की जिंदगी में भी ये वाक़या होना चाहिए था। याकूब अलैहिस्सलाम का, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा है वो भी नबी पाक की जिंदगी में होना चाहिए था। ये मौजज़े हैं। कहाँ से, ये कहाँ से आप बात लेकर आए? एक मौजज़ा मांग रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जिंदा किया, कहाँ लिखी हुई है बात? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जिंदा किया, ये भाई शोर करने की बजाय जो आपने बात की है, नहीं, इंसानी जिंदगी को जिंदा किया, मरे हुए किसी को जिंदा किया, ये बात बताएं। जब आपको कुफारे मक्का ने ये कहा कि आसमान पे चढ़े किताब लेके आए, तो आपने वो मौजज़ा दिखाया? क्या कहा कुफारे मक्का ने? कुफारे मक्का ने जब ये मुतालबा किया कि आसमान पर जाएं और किताब लेके आए, ये मौजज़ा दिखाया आपने? अल्लाह ने क्या जवाब दिया, जरा इसका तर्जुमा कर दें। मुतालबा किया था, अल्लाह ने क्या जवाब दिया? हेलो, अल्लाह ने जवाब क्या दिया ये बता दे। मैंने ये पूछा, अल्लाह ने जवाब क्या दिया ये बता दे। ये जवाब दे कि अल्लाह ने क्या जवाब दिया? ना पाओ दसो ना, अल्लाह ने की जवाब दिता? आपसे ज्यादा मेरी खुदा ताला ने जवाब क्या दिया ये बताओ। अल्लाह ताला ने क्या भाई जवाब मैं दिया? पूछ रहा हूँ कि जिस बंदे जब ने आसमान पे जाने का मुतालबा किया गया कुफारे मक्का की तरफ से, यानी कि तुम लोगों की तरफ से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ताला से जवाब पाके क्या जवाब दिया? मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात मुझे आपको ये बताएं कि आसमान जिसने पे ये जाने बात का बताई जब है, मुतालबा किया, आपको उस पूरी वक्त बात क्या नहीं बताई जवाब उसने, दिया? ये जिसने जवाब आपको दो। ये पर्ची दी है उसने पूरी पर्ची बना के नहीं दी। नहीं, इस बात का जवाब कुफारे मक्का ने नबी अलैहिस्सलाम से कितने तकाजे किए थे? नीचे उतर जाता हूँ। कितने तकाजे किए थे बताओ? कितने तकाजे किए थे? को पूरा करो। कितने तकाजे किए थे कुफारे मक्का ने? अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया वो इस तकाजे को पूरा करो। मैं नीचे उतर जाता हूं, मैं बोलूंगा भी नहीं। इस तकाजे को पूरा करो। किसी तकाजे पर किसी तकाजे को तुम कुफारे मक्का जो तुमने पर्ची लाई है, जो तुम पर्ची लेकर आए हो, पास होती है तुम्हारे कुफारे मक्का के जो लाई हुई पर्ची पेश कर रहे हो, इस पर्ची पर पूरे तकाजे लेकर आने थे ना, सारे कुफारे मक्का के तकाजे लेकर आने थे। कुफार ने कितने तकाजे थे? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
یہ کہا کہ کفار مکہ مسلمہ کذاب آپ کے آباء و اجداد تھے. دکھاؤ تو کیا جواب آباء و دیا؟ اجداد آپ کے ہیں، ہماری طرف منسوخ کر رہے ہیں ان کو. یہ ہے مسلمان. کفار مکہ قرآن آپ کے پیش آباء و کیا اجداد جا رہا ہے، ہیں. اس کا جواب نہیں دے رہا. یہ ہے جو مسلمان. کفار مکہ ہیں وہ آپ کے یہ بڑے ہیں، وہ ہمارے عیسائی نہیں ہیں. مسلمان ہے، مسلمہ کذاب کے عیسائیوں کی پیروکار گود میں آپ ہیں. بیٹھنے والا یہ مسلمان ہے جسے قرآن کا او کم بھائی، پتہ نہیں. مرزا قادیانی کا خلیفہ آ کے عیسائیوں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. بات کر. اور مودی کے بیٹے جی میں نے دونوں احباب کو میوٹ کیا ہے معذرت کے ساتھ. یہ طریقہ گفتگو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بٹ صاحب جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے. پہل کس نے کی ہے جی ندیم صاحب؟ پہل کس نے کی ہے؟ جی پہل کس نے کی ہے؟ سارے بول رہے تھے برابر ہے، آپ کو یہ تھا. برابر ہے. میں نے کوشش سب کریں، کو کیا نا. کوشش کریں سچ نہیں، میں نکل نے جائے سب منہ کو- سے. کوشش کریں منہ اب سے سچ دیکھ لیں نکل جائے. اب میرے ساتھ ہی اب اس طرح کر رہے ہیں. نہیں، کس نے پہل کیا کہ کفار مکہ اور آپ کفار مکہ کے دونوں نے پیروکار ہیں؟ کیے. کس نے کی دونوں پہل؟ نے کی ہے سر. نہیں، دونوں سر، پہل تو نہیں کر سکتے. غلط بات کیوں کر رہے اتنی ہیں؟ تیز یا میں نے بولیں کی گے ہے، آپ. میری بات سنیں دین صاحب. یا میں نے پہل کی ہے یا انہوں نے پہل کی ہے. آپ دونوں تو دونوں پہل نہیں نے کر سکتے. اگریسو ہوئے ہیں تو اس میں نہیں، اس کے بعد ہوئی ہے جی بات. اگریسو ہونا اور بات ہے. یہ کفار مکہ جو دوسرے کو کہا گیا، یہ پہل ایک بندے نے کی ہوگی، دونوں نے تو نہیں کی ہوگی نا. اتنا تو سوچے نا. مجھے کہہ دیں کہ میں نے پہل کی ہے. نہیں میں عرض کرتی ہے کہ آپ اگریسو ہوں گے دونوں، اور اس لیے میں نے دونوں کو کیا نا. پہلے ان کو کیا پھر آپ. اگریشن کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ ایک بندہ سر میرے جی ساتھ آپ بات بحث کر کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے آپ کے پہلے ساتھ ان اس کو لیے کیا نا. میں پہلے آپ ان کے کو ساتھ کیا نا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں محترم کہ کیا یہ اگریشن نہیں ہے کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے، دوسرا آ کے شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوتا. بحث تیسرا کر رہے ہیں سر. میں نے پہلے ان کو میوٹ کیا ہے نا. اگر آپ دونوں نے بات کرنی ہے چاہتے ہیں آپ تو پھر ٹھیک ہے. آپ 1 منٹ آپ کا ہوگا 1 منٹ کا، ٹھیک ہے. ہاں کروائیں ان کو. جو بھی بندہ کرنا چاہتا ہے پہلے طے کر لیں. ایک بندہ کرے گا دوسرا نہیں بولے گا. بالکل مجھے کوئی اعتراض جی نہیں. 1 منٹ میں ان کو کرتا ہوں، پھر ہم بات کر لیتے. ٹھیک ہے، پوچھ لیں لیکن اور بندہ بیچ میں کوئی نہ بولے. پھر دھیان رکھے ذرا. جی بالکل. یہ کیا، یہ میرا وہی چلا گیا، آپشن ہی چلا گیا. 1 منٹ. جی احمد کی جان صاحب. جی احمد بھائی، ہاں جی معذرت کے ساتھ وہ چونکہ کافی گرما گرمی ہو گئی تھی تو میں نے وہ کر دیا. نہیں ٹھیک ہے. ایسا ہے کہ جو ہے نا، پہلے آپ بول لیں پھر وہ بولیں، ٹائم مقرر کر لیں. ٹھیک ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو شہزاد بھائی نے جو ان کے سامنے سوال رکھا تھا، ان کی عادت یہ ہے سب کی کہ بات ایک کی جاتی ہے، اس کا پھر ایسا کھلارا ڈالتے ہیں نہیں یہ پھر دیکھیں پھر بات ادھر جائے گی. نہیں جاتا. نہیں میں بس اتنی کروں گا. ٹھیک ہے. میرا سوال ادھر ہی ہے. آسمان پہ چڑھنے والی وہ بات جو میں نے ان کے سامنے پیش کی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94، اس کا مجھے جواب دے دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. میری بات یہاں پہ ختم ہو جائے گی. یہ جتنے مرضی معجزے دکھاتے رہیں وہ ان کا کام ہے. میری بات ختم. جی چلیں آپ میوٹ کر لیں. عامر صاحب آپ پلیز. جی گزارش یہ ہے کہ میں نے ان کو پوچھا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں کفار مکہ نے کتنے تقاضے کیے تھے، لیکن کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے تقاضے تھے، ان میں سے صرف ایک تقاضا پکڑا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آسمان پہ چڑھ جائیں. میں نے اس کا جواب پہلے ہی اپنی گفتگو میں دے دیا ہے کہ آسمان پہ چڑھنا ہو، معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، آگ میں سے زندہ بچایا جانا ہو ابراہیم علیہ السلام کا، جادوگروں کی جو سانپ ہیں ان کو آپ کا عصا کھا جائے سانپ بن کے، اژدہا بن کے، کچھ بھی ہو معجزہ کسی بھی نبی سے، وہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ جی ٹھیک نبی کا صرف ہاتھ ہوتا ہے، طاقت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. تو اگر نبی علیہ السلام نے یہ کہا یا قرآن نے یہ کہا کل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، بالکل صحیح کہا، کیونکہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں. نبی تو بشر ہے جس طرح دیگر بشر ہیں. نبی کا اپنا اختیار نہیں ہے. اللہ چاہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راتوں رات معراج کی سیر کروائی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اپنے اختیار میں یہ نبی کے نہیں. جی احمد صاحب. جی بالکل.
یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب کفار مکہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟ جب جی آپ لوگوں کا ان کا یہ اس پہ عقیدہ ہے نا کہ کتنے مطالبے تھے وہ بتائیں آپ. ہاں وہ جی، یہ- مطالبے وہ دیکھیں کیا؟ نا، وہ مطالبے یہی تھے نا کہ کتاب لے کے آئے، ٹھیک ہے، جی ہم پر ایسی کتاب اتارے جسے ہم پڑھ سکیں، یہی مطالبہ تھا نا. ہمارے سامنے تو عثمان پہ چڑھ اور کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہم پر ایسی کتاب اتارے جسے ہم پڑھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو کہہ دے کہ میرا رب ان باتوں سے پاک ہے اور میں تو ایک بشر رسول کے سوا کچھ نہیں ہوں، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بشر اور رسول کہہ رہے ہیں، صحیح ہو گیا. جی ہو گیا. آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا ایسا نبی ہے جو بشر اور رسول سے بھی بالا ہے؟ یہ بتا دیں مجھے. عامر بھائی جی جی، گزارش یہ ہے کہ جس طرح میرا خیال ہے کہ ہمارا اتفاق ہی ہو گیا اس بات پر، جب انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ نبی کے اپنے اختیار میں معجزہ نہیں ہوتا، اور معجزہ تو دکھانا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ جواب دے دیا کل سبحان ربی، کہہ دو کہ اللہ پاک ہے، حل کنت الا بشرا رسول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بالکل ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک بشر رسول ہے، اور جو بشر ہوتا ہے اس کے اپنی یعنی جو بشر کی استعدادیں ہیں، طاقتیں ہیں، اس کے مطابق ہی تھیں. کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی معجزانہ طاقتیں جن سے وہ خود آسمان پر چڑھ جائیں یا کسی مردے کو زندہ کر دکھا دیں یا کچھ بھی انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے کرنا، یہ بھی ان کے اپنے اختیار میں اور اپنی اقتدار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ اس میں کمال ہے. بندے کا صرف اشارہ ہوتا ہے، بندے کو حکم ہوتا ہے، نبی کو حکم ہوتا ہے. تو اس پر ہمارا اتفاق ہو گیا ہے. اب اگر یہ تقاضا کیا جائے کہ نبی نے اس وقت یا اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے تقاضا کرنے پر معجزہ کیوں نہیں دکھایا، اب اس کا جواب کیا دیا جا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے. ہم اللہ کو پابند کر سکتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا اس وقت معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟ یہ کوئی دلیل ہے نہیں، اس پر انحصار کیا نہیں جا سکتا. اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے دکھائے. اسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا ہے، جسمانی معراج کروایا ہے اور آسمانوں کی سیر کروائی ہے. جس نبی کے بارے میں یہ تقاضا ان کا پورا نہیں کیا گیا کہ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ انگوروں کا، ان کو نہیں پتا وہاں پر وہ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت انہوں نے کبھی پڑھی نہیں، صرف انہوں نے اتنا ہی صرف سنا کہ انہوں نے کہا آسمان پہ چڑھ جائیں. انگوروں کا باغ ہو اور وہ دودھ کی وہاں پر نہریں ہوں بیچ میں تو وہ نکال کے دکھائیں، چشمے اس میں جاری ہوں، یا سونے کا گھر ہو. چلے نا، 1 منٹ ہو گیا نا، بس کریں اب. اچھا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ندیم صاحب نے فیصلہ کرنا ہے بھائی گفتگو کا؟ نہیں چلیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات مکمل کر لینے دیں. ہاں جی، یہ دیکھیں ابھی انہوں نے ندیم بھائی انہوں نے ابھی یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو کہہ دے میرا رب ان باتوں سے پاک ہے. جب خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے کام نہیں کرتا، میں ان باتوں سے پاک ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کا مجھے جواب دیں کہ جب خدا تعالیٰ خود اس چیز سے انکار کر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ایسے کام نہیں کرتا، ان کو کہہ دیتے میں ایک بشر اور رسول ہوں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو یہی چیز یہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، کیا اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ یہاں پہ تضاد کر رہا ہے؟ وہ اپنی اس بات کو بھول گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ میں ایسی باتیں نہیں کیا کرتا. دوسری جگہوں پہ وہ جو ہیں بتا رہے ہیں جی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. جی عامر صاحب میوٹ کروں. اچھا جی ندیم صاحب آپ سن رہے ہیں نا بات؟ ندیم صاحب آپ ان سے صرف اتنا جواب لے دیں، یہ جس بات پر ان کا انحصار ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان باتوں سے پاک ہے، ان باتوں سے، ایسی باتوں سے، ان باتوں سے یا ایسی باتوں سے قرآن کے کس لفظ کا ترجمہ ہے یہ دکھا دیں، ان کو منہ مانگا انعام یہاں پر دیا جائے گا. یہی تو ہیرا پھیری ہے جو قرآن کے ساتھ کی گئی ہے. دکھائیں کس لفظ کا معنی ہے ان باتوں سے اللہ پاک ہے، دکھائیں جی. اوور ٹو یو. چلیں جی ان باتوں کو نکال دیتے ہیں بیچ میں سے، ٹھیک ہے. تو کہہ دے میرا رب پاک ہے، ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے نا، آپ نہیں نا مان رہے، لیکن خدا نے وہ کام نہیں کر کے دکھایا، خدا نے وہ کام نہیں کر کے دکھایا. یعنی کہ وہ رسول جس کے لیے یہ کائنات پیدا ہوئی،
जिसे रहमतुल आलमीन बनाया गया, उसके लिए अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरा रब पाक है, मैं तो एक बशर और रसूल के सिवा कुछ नहीं हूँ। अब आपने जिस नबी को आसमान पे बिठाया हुआ है, क्या वो बशर और रसूल है? ये साबित करें। और दूसरा आपने ये बताया कि मिराज पे जिस्मानी जो है वो मिराज हुआ, ये भी साबित करें कि कैसे जिस्मानी मिराज कैसे हुआ। अगर आप इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं आपको कुरान की वो सूरत दूंगा, वो आयत दूंगा जिसमें अल्लाह ताला जो है वो मिराज के बारे में क्या फरमा रहा है, उस आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहा है। पहले इसका जवाब दे दें। अच्छा जी नदीम साहब, एक बात तो आप सब लोगों ने देख ली, नीचे 50-60 बंदे सुन रहे हैं कि कुरान के साथ कैसी हेरा फेरी करने की कोशिश की गई है। जब रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो कहते हैं कि अब ये लफ्ज़ चलें छोड़ देते हैं। अल्लाह इन बातों से इतराज था ना कि देखिए, इस लफ्ज़ का वो बताएं। अहमद भाई एक ठीक है ना? अहमद भाई, असल सारी बुनियाद ही इनकी इस बात पर है कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला इन बातों से पाक है। इन बातों से, ये कौन सी बातें? सोने का घर बनाया जाए, चश्मे जारी किए जाएं, वहाँ पर अंगूरों का बाग हो, वहाँ पर आसमान पर चढ़कर सीढ़ी लगाकर वहाँ से किताब लेकर हमारे सामने वो पढ़ी जाए। इन बातों से अल्लाह ताला पाक है। इस पर ही तो सारा इन्हिसार था। वो अब आपने देख लिया कि इन्होंने जो हेरा फेरी कुरान से की है वो पकड़े गए हैं। अब ये कहते हैं कि नहीं, इसको छोड़ देते हैं। आप ये बताएं कि अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिखाया अच्छा, क्यों? ये जो अभी आप तवील कर रहे हैं, क्या मैं इस पे इतराज नहीं कर सकता? भाईजान ये चुप नहीं कर रहे, अब ये बर्दाश्त कि जवाब सीढ़ी दे लगाएं, देते हैं। ये करें, वो करें। अच्छा वहाँ पे- अहमद भाई एक मिनट, जी, अहमद जी। भाई प्लीज। जी 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 अमर साहब, आप भी ये जो लफ्ज़ है ना हेरा फेरी, पकड़ी गई, तो वो फिर ना एग्रेसिव हो जाता है माहौल। तो बहुत शुक्रिया नदीम अगर आप साहब, तावन करेंगे तो। ठीक है, मैं ताबेदार हूँ, लेकिन ये अभी आप कुरान के अपना साथ मौक़िफ़ मुकम्मल कर लें। कुरान के साथ ज्यादती है कि नहीं कि बंदा इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दे कुरान पर कि अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला इन बातों से पाक है। जो बातें यहाँ पर मज़कूर है, मैंने पहले पूछा कितनी बातें मज़कूर हैं, कौन कौन सी बात वहाँ पर मज़कूर है? एक बात तो नहीं है, वहाँ पर तो 6-7 बातें लिखी हुई हैं। उनमें से सिर्फ एक बात को पकड़ा गया, आसमान पर चढ़ने का। रही बात ये कि अल्लाह ताला ने मौजज़ा क्यों नहीं दिखाया, उसी अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 7 आसमानों की सैर करवाई है, जिस्मानी महराज हुआ है। अब आप नहीं मानते, आपके पास कोई दलील है तो वो पेश करें कि आप क्यों नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्मानी जी महराज अहमद हुआ। भाई, ये खत्म हुई बात। जी वो दे चुके हाँ, हैं। देखें बात ये है कि ये जो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 94 है ना, इसमें जो मेन पॉइंट है वो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान पे ज़िंदा उठाया जाना ही है। ठीक है, वो इससे उसके अलावा जो मर्ज़ी वो मुतालबा करें, ठीक है, सीढ़ी लगाएं, ऊपर जाएं, जो भी है, उसमें असल मकसद जो है वो ये है कि आप आसमान पे चढ़े और हम देखें। अब ये सुनी सुनाई बातें जो कर रहे हैं कि जी फलां ने फलां मौजज़ा दिखाया, अगर वो चांद 2 टुकड़े हुआ था तो वो चांद 2 टुकड़े आज भी नजर आना चाहिए। वो 2 टुकड़े नजर नहीं आ रहा, हम ये नहीं कहते कि वो मौजज़ा नहीं था हुआ, ठीक है ना। अब उसकी आप अगर साइंसी तहकीक करें तो उस वक़्त जब आपने ये काम किया, उस वक़्त लाजमी बात है वहाँ पे कोई चीज़ गिरी है जिसकी वजह से गुबार उठे हैं और दुनिया में नीचे खड़े हुए लोगों को यही नज़र आया जिस तरह चांद के 2 टुकड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना हाँ, इलैहि नहीं हुआ, राजिऊन। बिल्कुल नहीं अगर हुआ। इजाजत दे तो मैं कुछ अर्ज करूं। आमिर भाई ये भाई इस तरह तो सारे नदीम साहब, हाँ, जब आप मुझे कहेंगे मैं अच्छा, कभी बोलूंगा, मैं ये लेकिन कह रहा कोशिश था करें। कि अगर आप एक मिनट, जो है ये सूरह कौन है? असरा को ले लें तो एक मिनट अली भाई, मैंने म्यूट किया है, इनको बाद में मुकम्मल करने दें, फिर आप शुरू कर कीजिएगा। जी मैं कह रहा हूँ नदीम साहब के, जी नदीम साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो कुछ इन्होंने फरमाया है कि चांद 2 टुकड़े हुआ नहीं, लोगों को लगा है कि चांद 2 टुकड़े हुआ है। मुझे बताएं मुशरिकीन मक्का और क्या कहते थे? यही तो अकीदा मुशरिकीन मक्का का है कि इसने जादू किया है हमारी आंखों पर,
इसने हमारी आंखें बांध दी हैं, हमें भुलेखा लग गया है, हमें गलतफहमी हो गई है। यही तो मुशरिकीन मक्का का अकीदा था भाई। नबी अलैहिस्सलाम की उंगली के इशारे से चांद का 2 टुकड़े होना, मैं आपको आपके मिर्जा साहब की तहरीर से दिखा सकता हूं। अगर कहीं मैं ड्राइव कर रहा हूं, रुक जाता हूं, आपके सामने उनका स्कैन लगा देता हूं। चलें जी, चांद का 2 टुकड़े जी। ये कौन है सारे बोलेंगे, यार? ये सारे दोस्त बीच में मत बोलें प्लीज। अभी सिर्फ आमिर साहब और अहमद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इन्होंने जो कुछ बात कही है, ये तो मुशरिकीन हाँ, मक्का का नहीं, अकीदा है। वो दिखाएं जरा दिखाएं आप। अच्छा, ये आपका अकीदा नहीं है ये मुशरिकीन मक्का वाला, ये जो मैंने अभी आपके सामने आयत रखी है कि अगर खुदा आप ये कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि उन्होंने हमारी आंखों पे मिसमरिज्म कर दिया, हमारी आंखों पे पर्दा पड़ गया, हमें ये नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है, तो खुदा ताला यहाँ पे ये काम कर सकता था। जहाँ पे कुफारे मक्का जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन खुदा ने कहा जी, मैं खुदा ताला कह रहा है मैं इन बातों से पाक हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करता, इन बात मेरी सुन्नत के खिलाफ है। यहाँ पे खुदा ताला को चाहिए था कि उनकी आंखों पे पर्दा करके थोड़ी देर के लिए दिखा देता। लो जी, मैं ऊपर दिखाने से लगा हूं इनको। आपके ऐसे अकीदे हैं जी, इस चीज को आप डिफेंड करने के लिए कह रहे हैं जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी मराज हुआ। आप ना कुरान से साबित कर सकते हैं ना हदीस से साबित कर सकते हैं। कुरान मजीद की वाज़ेह आयत कह रही है कि जब आंख खुली, दिल ने जो देखा, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन लोगों को आपने जो सा ना वो ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जी जिस्मानी मराज हुआ, जिस्मानी मराज हुआ। अगर जिस्मानी मराज हुआ, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा जिस्म समेत गए हुए हैं, तो खुदा ताला ये मौजज़ा जरूर दिखाता कुफारे मक्का के कहने पे। लेकिन खुदा ताला ने उससे इनकार कर दिया कि इन लोगों को कह दे कि मेरा रब इन बातों से पाक है, वो ऐसे काम नहीं करता। बड़ी स्क्रीन पे करेंगे मुझे मॉडरेटर साहब। और जब किसी बात का जवाब नहीं पाना पड़ता तो फिर कहते हैं जी अब अरबी का इस लफ्ज का अच्छा, तर्जुमा करें। आपका मौकफ आ गया। ਐ ਵੇਖ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਕਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ। यार कौन है ये वही बेचैन लोग हैं जिनको पता नहीं ये है बहुत अपने मुश्किल है जी। मैं इनको पहली दफा नीचे कर रहा हूँ उतार- इस तरह। मैं इनको नीचे उतार दें अगर आप मॉडरेटर हैं, इनको नीचे नहीं, उतार दें। बोल- मिर्जा साहब की किताब मैं अब इन सब ने शोर किया। कुरान बोल कुरान। ताहिर साहब, इन्होंने आमिर नज़ीर ने 10 लाख यूरो भी देने, मैंने आपको एक ऑडियो सुनानी है जिसपे इन्होंने दावा किया हुआ है, वो भी लेना प्लीज। आपने मुझे नीचे नहीं उतारना, मैंने आपको आवाज सुनानी है। इनका जो चैलेंज था, इन्होंने कहा था कि मैं यार मैंने आपसे अर्ज की थी कि इनको दो दोस्त बात कर रहे हैं तो प्लीज ये इनको भाग करने रहे हैं, दें। साल हो गया ये भाग रहे हैं, 10 लाख यूरो इनसे। यार बाद में कीजिएगा ना आप बात जो भी है। भट्ट साहब आप नदीम आगे भाई, ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ 50-55 ਯੂਰੋ ਬਸ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਮੰਗਣੇ ਨੇ। हेलो जी, हम आगे जी अपने हाँ, ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਆਗੇ ਲੱਗਿਆ ਦੇ- ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। हेलो जी नदीम साहब, आपको क्या अब मैं भी कुछ नहीं, जवाब दूं। कुरान खोलें, कुरान की वो आयत निकालें जिसमें आमिर आपको भाई, लिखा है कि वो कुरान शरीफ जी, हाँ, कुरान शरीफ खोलने मेरा लगा। रब कुरान इन शरीफ बातों से पाक है। वो हाँ, म्यूट निकाले करवाएं जरा। जी नदीम साहब, मैं कुरान खोलने लगा हूँ। और बड़ी स्क्रीन पे करें जरा नदीम साहब मुझे, फिर आप बंदों यार को ऊपर ले मुझसे रहे हैं तो फिर मुझे बात पता कैसे? नहीं कैसे करना है। नहीं मुझे वो पता तो नहीं कोई कि नहीं क्या- मसला। ये हाँ, कैमरा कर बात देना साहब, है। हाँ नहीं आपने मुझे मेरे नाम पे क्लिक करके वो नीचे ऑप्शन आएगी, वो जो बड़ा सा चौकोर होगा उस पर क्लिक करेंगे तो मैं बड़ी स्क्रीन पे हो जाऊंगा। एक मिनट। अहमद की जान इनसे हवाला मांग ले भी इन्होंने, क्योंकि हवाले भी इसके एक्सपैंड पे जाना है। हाँ एक्सपेंड पे बिल्कुल बिल्कुल। ये जानवर भाई जरूर लें जी। मानता हूं मैं। बहुत अल्लाह, फिक्र ना बहुत करें। अल्लाह। अगर माइक म्यूट करें जी। कुरान शरीफ कहते हैं जी, कुरान शरीफ से दिखाएं। कुरान शरीफ में मजकूर है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया और कुफार ने इस मौजज़े को देखा। इसके जवाब में ये कहना कि ऐसा वकू में आना खिलाफ इल्म हयत है, ये सरासर फजूल बातें हैं। ये आपके मिर्जा साहब आपको तो नहीं मुखातब कर रहे, अहमद की जान साहब? आपको कर रहे हैं, आप नहीं, वो ईमान ला कह- रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। करें बात आगे। नहीं नहीं, बात तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम ही बढ़ गया सारा। मिर्जा साहब कह रहे हैं आप ईमान ला रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आगे बोले। हाँ हाँ,
हमारा तो इस बात पर पहले ईमान है कि कुरान शरीफ में आमिर भाई कुरान पे मजीद पढ़े, मिर्जा साहब को मिर्जा साहब ना कहे, मिर्जा कदियानी कहे, मेहरबानी करें, साहब नहीं कहना आपने, कदियानी, मिर्जा कदियानी। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ किस तरह लेना है जी बोले मिर्जा किताब का हवाला, किताब की नाम और हवाला चाहिए भी कौन भाई सी सर किताब को भाई सर को जरा नीचे उतारें। प्लीज। जो बंदा बात कर रहा है सिर्फ वो मुझसे जो भी तकाजा करेगा मैं उसका तकाजा पूरा कर दूंगा, लेकिन सारे बोलेंगे तो नदीम साहब बात तो नहीं हो सकेगी मोहतरम। जी आप स्कैन पढ़ें अपना। कुरान शरीफ में मज़कूर है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया, उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया। ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अहमद की जान साहब कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साहब इसका हवाला दे दें प्लीज। हाँ हवाला देता हूँ मैं, जी किताब जी का नाम और दूंगा। हवाला हाँ जी दें, अभी आप पढ़े नहीं। हाँ जी हवाला दूंगा। मैं क्यों हवाला खोल के बैठा हूँ, हवाला नहीं देना तो मैं खोलूं, लिख ली किताब। कुफार ने इस मौजज़े को देखा। और यार तुसी एक एक सफा रखे है ना उत्ते निशान रख के, इस वास्ते मैं कह रहा। हाँ जी हाँ ठीक है मैं ना? जनाब किताब ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, मैं सर पूरी किताब ਤੁਸੀਂ तो डाउनलोड करके पढ़ लो, मेरा की इतराज। इसके जवाब में हाँ मैं दसने लगा किताब का नाम इसके जवाब हाँ मैं दसने लगा इसके जवाब में अहमद की जान साहब का ये कहना कि ऐसा वकूअ में नहीं आया और ऐसा इल्म हैयत के खिलाफ है, ये सरासर फजूल बातें हैं। किताब का नाम है जी चश्मा मार्फत, रूहानी खजाइन की 23 नंबर जिल्द है, सफ़ा नंबर है 411। आप अपनी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लें, चेक कर लें। ये 411 सफ़ा है, ये रूहानी खजाइन की 23वीं जिल्द लिखी हुई है, ये चश्मा मार्फत नाम लिखा हुआ है। इसको मैं बड़ा करके दे, चश्मा मार्फत नज़र आ गया है, 411 सफ़ा नज़र आ गया है, रूहानी खजाइन की 23वीं जिल्द नज़र आ गई है। ये वो इबारत है जो मैंने पढ़ी है। चलो ठीक हो गया, मैं नीचे कुछ तो बोलूं? साइड पे कर दें। ये एक मिनट जी अहमद भाई हो गया मुकम्मल? जी जी हो गया शायद मुकम्मल, मुकम्मल हो गया। हाँ जी। हाँ जी हो गया मुकम्मल। अब मैं चलाऊं गाड़ी अहमद की जान साहब मैंने तो कहा रुक जा। जी जी तुसी कमाओ अपने पैसे, कमाओ तुसी। ठीक मैं कहा इजाजत है ना ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਵਾਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਐ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ठीक है ना, हमेशा वास्ते, फिर बंदा कहता जी यह मौजज़ा होया है, लेकिन वो हमेशा वास्ते नहीं सी, वो वाकया होया जरूर है, लेकिन ओदी तुसी ओदे विच जाओ कि वो किस तरह होया, क्यों होया, ओदी वजह की सी, ठीक है ना, ओदे तो तुसी कदी गौर नहीं करना। इसी तरह उस दरबार दे विच जेड़े वो दूसरे आए हुए सन अपने सप सुप लैके, जिसले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना साह सुटिया वे, तो वो जेड़े मिसमरिज्म करने वाले सन ईमान भी उही लैके आए ने, क्योंकि उन्होंने नज़र आया कि वड्डे सप ने छोटे सप खा ले, बाकी होर किसी नूं नज़र नहीं आया। मैं जिहड़ा तुहाडे के वो इतराज़ रखिया सी, वो ये सी कि जिसले कुफारे मक्का ये इतराज़ कर रहे सन बई तुसी साढ़े सामने आसमान ते जाओ, किताब लैके आओ, ठीक है, साढ़े सामने थल्ले उतरो ते फिर असीं ईमान लैके आवांगे। ते अल्लाह ताला ने उत्थे की जवाब दिता, ओहदे विच हुण अगर मैं एक लफ्ज़ दा इजाफा कीता कि कह दे कि अल्लाह पाक है, कह दो कि अल्लाह पाक है, इन बातों से हाँ इन बातों से इन्होंने इतराज़ इसी पर ठहरा कि इन बातों की अरबी निकाल के दिखाओ, ठीक है ना। अल्लाह ताला इन बातों से पाक है और वो ये ऐसे मौजज़े या ऐसे शुबदे बाजियां नहीं दिखाता जो कि ये मानते हैं। अगर ये वाकया हुआ होता, अगर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो मुतालबा उन्होंने किया है, इससे पहले ये वाकया कहीं हुआ होता, जैसे कि यहूदी जो से हैं वो कहते हैं हज़रत इलियास गए हैं आसमान पे, इसी तरह ईसाई और ये हमारे मुसलमान ईसाई भाई जो से हैं वो भी यही अकीदा रखते हैं, तो खुदा ये गलत लफ्ज़ बोला ना, ये मौजज़ा जरूर दिखाना था भाई। अकीदा जो उनसे मिलता है ना नदीम भाई, उनसे अकीदा मिलता है। नहीं फिर वो देखे अगर ना, फिर उनके साथ इनको भाई कह दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
نہیں مسیحی تو ہمارے بھائی ہیں، اس میں تو کوئی ہاں نہیں جی، ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا چلیں اب وہ اپنا موقف دیں۔ اللہ تعالیٰ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا مطالبہ ضرور دکھاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی خدا نے ایسا کوئی واقعہ نہیں دکھایا، کوئی معجزہ ایسا نہیں دکھایا کہ کسی کو جسم سمیت وہ آسمان پہ لے گیا ہو۔ لیکن ان سے جب بات کی ہے تو انہوں نے جسمانی طور پہ بھی کہہ دی ہے کہ جسمانی طور پہ، جبکہ قرآن مجید کی آیت سورہ نجم جو ہے اس میں صاف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دل نے جو دیکھا۔ اب ان کو بندہ کس کس بات پہ آ کے پکڑے کہ بھئی آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے، آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ جی میری بات چلیں جزاک اللہ، جی جزاک اللہ۔ جی ندیم آپ صاحب، نے اگر بات کرنی ہے تو آپ جی کر لیں سر ان سے۔ عامر بھائی کریں بات۔ جی ندیم صاحب آپ نے دیکھ لیا، میرا خیال ہے کہ سمجھنے والے کے لیے یہ 2-3 باتیں بھی کافی ہوتی ہیں کہ پہلے انہوں نے جو بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے، جب اس پر گرفت کی گئی اس کا رزلٹ کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ اس طرح کا واقعہ کوئی نہیں ہوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نیچے، اور میں مجاہدوں سے لے لینی، میں نے ریکارڈنگ نیچے جو بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ ریکارڈنگ آپ کر رہے ہیں نیچے بیٹھ کے، تو کل انشاءاللہ ویڈیو چڑھ جائے گی، اس میں نظر آ جائے گا میری آپ پہلے بھی ریکارڈنگ لے لیں، اس پہ بھی میں نے یہی بولا ہے کہ میں اس چیز کو میں مانتا ہوں، میں اس چیز کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جس طریقے سے آپ مانتے ہیں ہم اس چیز کو اچھا نہیں عامر بھائی مانتے۔ ایک منٹ ان کو ذرا کرنے دیں پوری بات۔ میں جی یہ بولیں، عرض کر رہا عامر تھا صاحب۔ کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ بھی ریکارڈنگ ہو گئی ہے، اور جو کچھ اب آپ نے کہا ہے یہ بھی ریکارڈنگ ہو گئی ہے۔ اب آپ سوچ سمجھ کر یا کسی سے مشورہ کر کے یہ بتا دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، یا وہ مشرکین مکہ والا عقیدہ درست ہے کہ چاند تو 2 ٹکڑے نہیں ہوا، ہماری آنکھوں پر کوئی اس نے جادو کر دیا معاذ اللہ۔ درست بات کیا ہے؟ ہاں جی، یہ مشورہ آپ نے بولا تھا ایک منٹ کہ آنکھوں پہ جادو کر دیا، یہ آپ نے بولا تھا۔ بھائی بات تو ختم کر لینے دینا محترم، اس طرح تو پہلے بھی اسی بات پر ایگریشن ہوئی ہے نا جو انہوں نے جی میوٹ کیا ہے کہ نہیں آپ کریں پوری بات۔ تو میں ان کی بات سنتا رہا ہوں، اللہ مجھے بھی کئی باتیں ان کی بیچ میں ناپسند تھی، میں صبر کیا تو آپ بھی صبر کریں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح کا واقعہ آپ مان گئے ہیں جو پہلے آپ نہیں مان رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، یہ مان گئے ہیں، تو کیا پہلے اللہ تعالیٰ کرتا تھا؟ پچھلے جو انبیاء ہیں انہوں نے کبھی ایسا کام کیا ہے؟ کیا یہ کہنا کہ اس طرح کا کام تو یہ تو شعبدہ بازی ہے؟ ابھی انہوں نے پھر الفاظ ایڈ کیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی شعبدہ بازی دکھانے سے پاک ہے۔ یہ معنی نہیں ہے، نہ یہ الفاظ ہے، نہ یہ ترجمہ ہے، نہ یہ